اگر تحریر پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے نا تو پھر کلپ یک طرفہ سن کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ وائرل ہے ارسٹ مفتی طارق مسعود. اس ٹرینڈ کے بیک پر حقیقت کیا ہے کہ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب نے 2019 آج سے 2 سال قبل ایک بیان ریکارڈ کروایا. اس بیان کا ایک چھوٹا سا کلپ اٹھا کر کچھ لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے. اس ٹرینڈ کا کچھ حصہ جس کو لے کر وائرل کیا جا رہا ہے, سب سے پہلے تو آپ وہ سنیے. کچھ لوگ کہتے ہیں جہیز لینا لعنت نہیں ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تھا, حضرت علی سے نے پیسے دیے تھے. 2 روایتیں, ایک تو حضرت علی سے مہر لے کے اس میں سے کچھ چیزیں بنائی تھیں, اور ایک روایت یہ کہ حضرت علی خود نبی کی کفالت میں تھے, مسکین تھے, غریب تھے, کچھ بھی نہیں تھا, تو بیٹی دے دی تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس تو تھوڑا سا تعاون کر دیا. تو آپ کا داماد اگر اتنا غریب ہے, کم بخت ڈبل بیڈ بھی نہیں خرید سکتا, منوس معذرت کے ساتھ, اور ڈنر سیٹ بھی نہیں خرید سکتا, واشنگ مشین بھی نہیں خرید سکتا, تو ایسے منوس. اب یہ ہے اس بیان کا ایک چھوٹا سا حصہ جس کو لے کر مفتی طارق مسعود صاحب کو بدنام کیا جا رہا ہے, ان کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں, پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. مکمل بیان وہ سنو گے تو آپ کو مکمل حقیقت کا علم ہو جائے گا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی نہیں کی ہے, بلکہ آپ کا داماد کہنے کا مطلب مفتی طارق مسعود صاحب کا جو یہ کہنا ہے کہ آپ کا داماد کر دیا, تو آپ کا داماد اگر اتنا غریب ہے, آپ کا داماد کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حاضرین سامنے بیٹھے ہیں جنہوں نے پرچی لکھ کر مفتی طارق مسعود صاحب سے سوال پوچھا ہے, ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہنا ہے. مکمل ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اس چیز کا حقیقت کا علم ہو جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں جہیز لینا لعنت نہیں ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تھا, حضرت علی سے نے پیسے دیے تھے. 2 روایتیں, ایک تو حضرت علی سے مہر لے کے اس میں سے کچھ چیزیں بنائی تھیں, اور ایک روایت یہ کہ حضرت علی خود نبی کی کفالت میں تھے, مسکین تھے, غریب تھے, کچھ بھی نہیں تھا, تو بیٹی دے دی تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس تو تھوڑا سا تعاون کر دیا. تو آپ کا داماد اگر اتنا غریب ہے, کم بخت ڈبل بیڈ بھی نہیں خرید سکتا, منوس معذرت کے ساتھ, اور ڈنر سیٹ بھی نہیں خرید سکتا, واشنگ مشین بھی نہیں خرید سکتا, تو ایسے منوس کو بیٹی نہ دو پہلے تو. بولے جب تیرے پاس دہلا نہیں ہے تو پھر تو غریب لڑکی سے کر جس کے پاس یہ بھی نہ ہو. کیونکہ میں اس کو منوس اس لیے کہہ رہا ہوں, کم بخت ہے کچھ بھی نہیں, مگر ہاتھ کہاں مارے گا. کیونکہ میرے پاس لڑکے آتے ہیں نا, کہہ رہے ہیں حضرت کوئی ڈیفینس کا کوئی رشتہ ہو تو بتا دیں, تمہاری ارننگ کیا ہے. وہ حضرت میں وہاں پکوڑوں کا تھوڑا سا بزنس ہے. تو بھائی اپنی پکوڑے کا کاروبار کوئی غلط نہیں ہے, پکوڑے والے بھی جنت میں جائیں گے, ٹماٹر والے بھی جنت میں جائیں گے, لیکن دنیا میں اپنا حساب دیکھ کے کیا کرنا چاہیے, چادر اپنا پاؤں دیکھ کے, اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا چاہیے. تو جو ہے نا کیا نام ہے, اس میں تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے ان چیزوں میں. کیا کہہ رہا تھا میں یار, تمہیں بٹھایا ہوا کس لیے یہاں پہ میں نے, میرا دماغ 20 طرف چل رہا ہوتا ہے ایک ہی ٹائم پہ. بات کیا چل رہی تھی, میں نے جواب کیا. ہاں, جہیز جو نبی نے دیا نا, وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے, وہ تو بہت مسکین تھے. تو اگر کسی کا داماد اتنا مسکین ہے, لوگ اس کو رشتہ دیتے نہیں ہیں, اور اب وہ اچھا ہے, آپ سمجھ رہے مسکین تو بہت ہے مگر بڑا نائس پرسن ہے, بڑا تمیزدار آدمی ہے, پھر بھی نہیں دیں گے, یہ مجھے پتہ ہے. لیکن اگر کسی کو واقعی اچھا لگ رہا ہے کہ یار ایجوکیٹڈ ہے, یا اس میں کوئی گٹس ہے, اتنے زبردست ہیں, تو کوئی بات نہیں, پیسہ نہیں ہے, ہم ایسے داماد کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے, تو پھر اپنی بیٹی ایسے کو دیا جائے. لیکن ڈر یہ ہے کہ بھائی یہ تو دال کھلائے گا, اور بیٹی ہمارے اس لائف جو اسٹینڈرڈ ہے وہ اونچا ہے, تو پھر اس کو پیسے دیے جا سکتے ہیں, اس کو جہیز بھی دیا جا سکتا ہے, اس کے ساتھ تعاون بھی, کیونکہ داماد بھی بیٹوں کی طرح ہوتا ہے, تو اس کے بھی وہی حقوق ہیں جو یعنی اس سے ملتے جلتے حقوق ہیں. بھائی بیٹے کے ساتھ تعاون ہے, تو بھائی یہ ہماری بیٹی کو رکھا ہوا ہے, اس کے پاس جائے گا, پیسے نہیں ہیں, تو چلو ہم تعاون کر دیتے ہیں. یہ تعاون بالکل جائز ہے. جیسے کہ حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا, حضرت خدیجہ کے پاس پیسہ تھا, تو وہ پیسہ کس کو دیا, نبی کو دیا, کہ بھئی پروفٹ آپ بھی رکھیں اور مجھے بھی دیں. تو اسی پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو غریب, آپ مسکین تھے, اللہ نے آپ کو کیا کر دیا, غنی کر دیا. تو اس طرح بیوی شوہر پہ خرچ کر سکتی ہے ان بیسس پر. اس کے علاوہ جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ صحیح نہیں. اب یہاں تک جو بات ہے وہ روایت یہ کہ حضرت علی خود نبی کی کفالت میں تھے, مسکین تھے, غریب تھے, کچھ بھی نہیں تھا, تو بیٹی دے دی تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس تو تھوڑا سا تعاون کر دیا. اس سوال کے جواب میں ہے جو مفتی صاحب سے سوال پوچھا گیا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جہیز لینا لعنت نہیں ہے, جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جہیز دیا تھا.
اب یہاں تک جو بات کیا وہ اس سوال کے جواب میں کی ہے. اب اس سے آگے جو بات کر رہے ہیں وہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے عام لوگ کو جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر بات کر رہے ہیں، جبکہ اس بات کا پچھلی بات سے تعلق نہیں ہے. پچھلی بات جو تھی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تھی اور وہ ختم ہو گئی ہے. آگے لوگوں کو دیکھ کر بات کر رہے ہیں، جس کو پچھلی بات کے ساتھ جوڑ کر ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ طارق مسعود صاحب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے. اور جو لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے، جانتے بوجھتے ہوئے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایسا نہیں کیا ہے، کیا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی نہیں کر رہے ہیں؟ مفتی طارق مسعود صاحب کے تو اہل بیت حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور اسی طرح دیگر اہل بیت کی شان پر دیگر بیانات موجود ہیں جو ان کے چینل پر بھی جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ حضرت علی کا مقام حضرت معاویہ سے بہت بہتر ہے، صرف تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حضرت علی نبی کے خونی رشتہ بھی قریبی ہے اور پھر نبی کے داماد ہیں. بیٹی دینا یہ زیادہ مشکل کام ہوتا ہے بنسبت کسی کی بیٹی کے لینے کے، تو دینے میں زیادہ جگر چاہیے، دینے کے لیے بہت دفعہ سوچا جاتا ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزت حضرت علی کو دی اتنی حضرت معاویہ کو نہیں دی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت معاویہ قابل عزت نہیں تھے. حضرت علی کا مقام بہت اونچا ہے مگر حضرت معاویہ کا مقام بھی کم نہیں ہے. کہ حضرت علی کو ہم حضرت معاویہ سے بہرحال افضل سمجھتے ہیں اور بہت زیادہ افضل سمجھتے ہیں، کیونکہ حضرت علی کے فضائل حضرت معاویہ سے کئی گنا زیادہ ہیں. اور اس لڑائی میں حق پر بھی ہم حضرت علی کو سمجھتے ہیں. حضرت معاویہ سے خطا ہوئی ہے اجتہادی، لیکن حق پر کون تھا؟ حضرت علی تھے. تبھی ہم حضرت علی کو خلیفہ راشدین میں شامل کرتے ہیں. حضرت علی کے فضائل حضرت معاویہ سے کئی گنا زیادہ ہیں. اور تیسری چیز یہ کہ مفتی صاحب کو بدنام کرنے کی یہ سازش کیوں رچائی جا رہی ہے، اس کے بیک پر حقیقت کیا ہے؟ اس کی ایک تو حقیقت یہ کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے ان لوگوں کی گمراہی عوام کے سامنے لا رکھی ہے اور عوام ان کو رد کرنے لگی ہے. ذاکروں کی تقریریں تحقیق بولو نا نہیں ہوتی، وہ تو مجمع کو رلانا ہے، رویا کیوں نہیں، اٹھا کے جوتا ماریں گے، رونا اتنی میں آئے تو رلانے کے لیے. وہ نیپال سے مردوں کو بھی زندہ کریں گے اور پتہ نہیں کیا. لہٰذا نتیجہ وہ تیش میں آ کر مفتی طارق مسعود صاحب کو بدنام کرنے کے لیے مفتی صاحب کے تمام کلپس میرے خیال سے انہوں نے دیکھے ہوں گے، اور 2 سال پہلے ایک بیان کا ایک چھوٹا سا کلپ اٹھا کر محض پروپیگنڈے کے طور پر اس کو شیئر کر رہے ہیں اور مفتی طارق مسعود صاحب کے بدنام کرنے کی سازش کر رہی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ان گمراہ لوگوں میں بہت سارے طبقات ایسے ہیں جن کا محض مشن ہی ہے کہ عوام میں تفرقہ پھیلانا، فتنہ و فساد پھیلانا، اور اس چیز کا اس مشن کا وہ خود بھی اعتراف کر رہے ہیں. آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. شیعہ حضرات کی اگر واقعی یہ تحقیق ہے، اپنے ذاکروں سے سن کے نہیں، ذاکروں نے تو نیپال میں مردوں کو زندہ کیا ہے. آج کل بھی نئی رپورٹ آئی ہے. کچھ شیعہ میں سمجھدار بھی ہوتے ہیں الحمدللہ، انہوں نے خود کمنٹ کیے کہ یہ ذاکر کیا ہیں، یہ ہمارے مذہب کو کیا کر رہے ہیں، بدنام کر رہے ہیں. تو میں نے کہا چلو ان کو اتنا تو احساس ہوا کہ کن لوگوں کو لا کے تم نے بٹھایا ہوا یہاں پہ. نیپال میں مردے زندہ ہو رہے ہیں، حضرت عباس آ کے مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، صبح ماتم ہوا، پتہ نہیں کیا کیا. اتنے تو ہمارے والے جو ہیں وہ ایک حضرت جی وہ بھی نہیں پھینکتے. لہٰذا ایسے تمام تفرقہ بازی اور فتنہ باز لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ناسمجھی میں آپ کی بھی دنیا و آخرت تباہ ہو جائے. صحابی رسول کے بارے میں دل میں بوجھ رکھنا یہ قیامت کے دن گلے پڑ جائے گا. یاد رکھو یہ گلے پڑ جائے گا قیامت کے دن.